اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے انہدام جنت البقیع کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آپ سب کی جانب سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ان مزارات مقدسہ کی توہین اور ہتک حرمت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جنت البقیع کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جس کو لوگ پہچانتے نہ ہوں، بلکہ عالم اسلام کا ایک فرد اس سے واقف ہے۔ رسول اکرم نے اپنے اصحاب میں بہت سے ایسے افراد تھے جن کو یہاں دفن کرایا، آپ کی ازواج یہاں دفن ہوئیں، حتیٰ آپ کے فرزند جناب ابراہیم اسی جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ائمہ علیہ السلام میں امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام اسی جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ جناب فاطمہ بنت اسد جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ جناب فاطمہ کلابیہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا اور دیگر اسلام کی عظیم ہستیاں جنت البقیع میں دفن ہوئیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ سن 1344 سے پہلے یہاں مزارات تھے، یہاں زری تھی، یہاں قبہ تھا یا بارگاہ تھی، اور لوگ آتے تھے، اور وہ لوگ جو حج کے لیے یا زیارتوں کے لیے، عمرے کے لیے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر شرف یاب ہوتے تھے، وہ سب ان زیارت گاہوں پہ آتے تھے۔ ایک استعماری سازش کے نتیجے میں ایک نیا دین گڑھا گیا، ایک نیا مذہب بنایا گیا، اور جس نے اپنی شدت کو دکھانے کے لیے 8 شوال سن 1344 کو مدینہ میں تعمیر شدہ جنت البقیع میں مزارات پر حملہ کیا اور ان کو ڈھا دیا، اور بعد میں اپنی توجیہ کے لیے اور اپنے وسائل کو صحیح کرنے کے لیے اور اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے فتاوے لیے اور علماء کو ڈرا کر دھمکا کر تحریر لیں، اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ مزارات کیوں ڈھائے گئے، اور آخر ان مزارات کو ڈھا دینے سے ان کا کون سا ہدف تھا جو پورا ہو رہا تھا؟ بہت وسیع موضوع ہے، اور اس پہ ہمارے لیے ایک اور مسئلہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آج 97 سال گزرنے کے بعد بھی یہ مزارات اسی طرح ہیں، یعنی ڈھا دیے گئے ہیں۔ اولاد رسول کی قبروں کے اوپر کوئی سائبان تک نہیں ہے، وہاں جانے تک پہ پابندی ہے۔ آخر کیوں؟ رسول خود جاتے تھے، سلام کرتے تھے مدفون ارواح کو، اور اس کے بعد دعا کرتے تھے ان کی مغفرت کے لیے۔ اسی جنت البقیع کے لیے روایات میں ہے کہ 70,000 صالح افراد یہاں سے محشور ہوں گے روز قیامت، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو ایسے عظیم مقام کو کیوں گرایا جا رہا ہے؟ وہ بھی مذہب کے نام پر، وہ بھی توحید کے نام پر۔ توحید کے نام پر توحید کی نشانیوں کو کیوں مٹایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، دشمنی پرانی ہے۔ اگر کوئی صاحب ذوق ہو، اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے صاحب ذوق، تاریخ کا مطالعہ کرے اور سمجھے کہ رسول اور آل رسول کے ساتھ ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد کس طرح کے ظلم کیے گئے، کس طرح رسول کے زمانے میں سازشیں کی گئیں کہ اسلام نہ پنپ سکے، اور مجبور ہو کر جب دیکھا کہ اسلام ہر طرح سے پھیل گیا اور ہم اس حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر اسلام کا چولا پہن کر اسلام میں داخل ہونے والے افراد کس طرح سازشیں کر رہے تھے تاکہ رسول کا مشن کامیاب نہ ہو سکے۔ اور بعد وفات رسول و بعد شہادت رسول جو واقعات ہیں، اگر انسان ان کو غور سے دیکھے اور پڑھے اور مطالعہ کرے تو اس کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح باطل حق کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح اپنے لیے توجیہاں پیش کرتا ہے، کس طرح آیات کی تفسیر کو اپنے حساب سے بدلتا ہے، کس طرح حدیثوں کو گڑھتا ہے، کس طرح اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے پہلے منع حدیث کرتا ہے کہ حدیث نہ بیان کی جائے، اور پھر بعد میں اپنے ہدف کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کو گڑھ کر مسائل کو پیدا کرتا ہے کہ کسی طرح حکومت مجھے مل جائے، کسی طرح حکومت مستحکم ہو جائے۔ اسی روش پر چلتے چلتے ائمہ کی زندگی میں ان پر ظلم ہوا، ائمہ کے بعد ان پر ظلم ہوا، یہاں تک کہ ایک عظیم سازش کے تحت فرقہ وہابیت کو وجود میں لایا گیا، اور آل سعود کی حمایت کے ساتھ
حکومت ان کا وعدہ کیا گیا، دین ان کا وعدہ کیا گیا، اس مذہب کو ترویج کی گئی تاکہ جو بڑا ہدف تھا استعمار کا، اسلام کے چہرے کو دنیا میں مخدوش کیا جائے، اسلام کے چہرے کو خراب کیا جائے، وہ حاصل ہوا اور ہو رہا ہے۔ کیوں رسول کی سیرت نہیں بیان کی جاتی، کیوں آل رسول کی سیرت نہیں بیان کی جاتی، لیکن ان لوگوں کی سیرت بار بار بیان کی جاتی ہے مختلف میڈیا میں، مختلف سائٹس کے اوپر، جنہوں نے نام رسول پر خلاف عمل رسول انجام دیا، کیونکہ ان کا ہدف یہ ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے۔ تو ہر وہ چیز جو اسلام کو دنیا میں ممتاز کر سکتی ہے اس کو ختم کرنا ہے، چاہے وہ ائمہ ہوں، چاہے ائمہ کا نام ہو، چاہے ائمہ سے منسوب مزارات ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی انسان ان مزارات کو دیکھے گا ایک بار پوچھے گا کہ یہاں کون دفن ہے، اور جب وہ معلوم ہوگا کہ یہاں حسن ابن علی دفن ہے، یہاں زین العابدین دفن ہے، یہاں امام محمد باقر دفن ہے، یہاں امام جعفر صادق دفن ہے، یہاں جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین دفن ہے، تو ایک بار ان کی شخصیت کے سلسلے میں انسان جستجو کرے گا، نتیجے میں وہ اسلام اسے معلوم ہوگا جو واقعی اسلام ہے، جو رسول کا دیا ہوا اسلام ہے، جو رسول کا سکھایا ہوا اسلام ہے، جو اسلام کا واقعی اور حقیقی اور خوبصورت چہرہ ہے۔ تو پھر ان کا ہدف خراب ہو جائے گا، ان کا ہدف ختم ہو جائے گا۔ انہیں تو اسلام کو بدنام کرانا ہے، انہیں تو اسلام کو تشدد کے ساتھ دکھانا ہے، تو لہٰذا تشدد کیا رسول اور آل رسول پر تاکہ اسلام کو ایک ایسا مذہب دکھایا جائے جو ظلم کرتا ہے، جو مزارات کو ڈھاتا ہے، جو بچوں کو قتل کرتا ہے، جو عورتوں پر ظلم کرتا ہے، جو بوڑھوں کو قتل کرتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو ان کے مقصد میں کامیابی دے سکتی ہے اسے یہ انجام دیتے ہیں۔ تو اب ہمارا بھی احتجاج اس طرح ہونا چاہیے کہ جنت البقیع بنایا جائے، ساتھ ہی ساتھ ہم وہ تمام کام جو جنت البقیع کے ذریعے سے ہو رہے تھے وہ ہم اپنے ذریعے سے کریں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج ہمارے پاس وسائل ہیں کہ ہم اپنی بات کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، تو ہم ہر طریقے سے جس طرح سے بھی جس کے لیے ممکن ہے احتجاج بھی کریں، اور احتجاج کے ساتھ ساتھ سیرت ائمہ علیہ السلام، خصوصاً سیرت ائمہ بقیع علیہ السلام کو ہم پیش کریں دنیا تک کہ یہ ایسے لوگ تھے جن کی نشانی مٹائی جا رہی ہے، یہ واقعاً اسلام کے پیروکار تھے جن کی نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ واقعاً مسلمان ہیں تو یہ وہ عمل کیوں انجام دے رہے ہیں جو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا یا اسلام نے منع کیا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ توحید کے نام پر مزارات ڈھائے جاتے ہیں لیکن شراب پی جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر کعبے پہ تو پہرا لگایا دیا جاتا ہے اور حاجیوں کی تفتیش تو کی جاتی ہے، لیکن باہر سے آنے والی حرام اشیاء کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہیں پر عالم انسانیت کا چہرہ بھی شرمسار ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں حقوق بشر کے لیے احتجاج کرنے والی تنظیمیں کبھی بقیع کا نام نہیں لیتی، کبھی جنت المعلا کا نام نہیں لیتی، کبھی عربستان میں ہونے والے مظالم کا نام نہیں لیتی۔ دنیا میں ہر ملک کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ عربستان میں ہونے والے ہر ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ دونوں ہاتھ میں لائے ہوئے ہیں۔ مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، اور جو مسلمان کے سب سے بڑے دشمن قرآن کی نظر میں یہود و نصارہ ہیں ان کو دوست دکھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یوم بقیع 8 شوال کو احتجاج بھی کریں، بقیع کے بنانے کا مطالبہ بھی کریں، اور دنیا کو روشناس کرائیں ان حقائق سے جو اسلام کی حقیقت ہے، جو تاریخ کی حقیقت ہے۔ بقیع کو ڈھا دینے سے ان کا مقصد حاصل اس لیے نہیں ہو سکا کہ مسلمان متحد ہو کر اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ مسلسل کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ختم کر دیں۔ کبھی انکار کرتے ہیں وہاں مزار ہونے سے، کبھی انکار کرتے ہیں وہاں کے ہونے والے واقعات سے، اور نادان افراد اس بات کو مان لیتے ہیں۔ نہیں، تاریخی شواہد موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں، اسناد موجود ہیں، جہاں تمام حقائق موجود ہیں کہ کس طرح سے مزارات کو ڈھایا گیا۔ حتی ہندوستان میں خلافت موومنٹ کے تعلق رکھنے والے افراد نے باقاعدہ وفد بھیجا، اور جنہوں نے جا کر مزارات کے سلسلے میں وہاں تفتیش کی، اور ان کو حیرت زدہ تھے وہ لوگ کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو احتجاج کریں، اور احتجاج کے ساتھ ساتھ ان کی سازش کو ناکامیاب کرنے کے لیے فرامین رسول کو، فرامین آل رسول کو، سیرت رسول و سیرت آل رسول کو دنیا تک پہنچائیں، تاکہ اسلام کا واقعی چہرہ دنیا کے سامنے آئے، جو خوبصورت چہرہ ہے، جو امن کا چہرہ ہے، جو استقلال کا چہرہ ہے، جو مظلوم کی حمایت کرنے والا چہرہ ہے، تاکہ اور ان لوگوں سے براعت کا اظہار کریں
جنہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کو ہی نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے رسول کا نام لیا ہے لیکن سیرت رسول کو کہیں سے بھی فالو نہیں کیا ہے، جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتے تھے لیکن عمل میں کہیں بھی رسول کی کوئی عکاسی نہیں ہو رہی تھی۔ جو اصل رسول کے ورثہ ہیں ان کی سیرت بیان کی جائے۔ جب لوگوں تک رسول اور آل رسول کی صحیح سیرت ہم پہنچا دیں گے اور برات کریں گے کہ ایسے لوگوں سے جو رسول کے نام پر غلط دین پیش رہے تھے، رسول کے نام پر اپنی حکومت کو صحیح کر رہے تھے، تو اسلام پر لگنے والے الزامات میں کمی آئے گی، اور ایک دور وہ آئے گا کہ جب دنیا سمجھ جائے گی کہ اسلام واقعی کیا ہے، اسلام رسول اللہ کا اور آل رسول کا اسلام کیا ہے، اور جس دن لوگوں کو اسلام کا حقیقی چہرہ معلوم ہو گیا، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور لوگ دین حق کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ لہٰذا آج 8 شوال کو ہم احتجاج کریں بقیع کے دوبارہ تعمیر کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ عہد کریں اپنے آپ سے کہ اسلام کا واقعی چہرہ دنیا تک پہنچائیں گے، اور جنہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کیا ہے ان کے چہروں سے بھی نقاب کو نوچ لیں گے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔